وعن جابر بن سمرة قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لتفتحن عصابۃ من المسلمین، لتفتحن ضرور بالضرور مسلمانوں کی ایک جماعت فتح کرے گی، فتح حاصل کرے گی، کنز آل کسریٰ، آل کسریٰ کے خزانے کو، الذی فی الابیض، جو سفید محل میں ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آگے کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں ہلک کسریٰ فلا یکون کسریٰ بعدہ، کسریٰ ہلاک ہو گیا، اس کے بعد کوئی کسریٰ نہیں ہوگا۔ وقیصر لیہلکن، اور قیصر بھی ہلاک ہو جائے گا، پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں اٹھے گا۔ وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں گے۔ وَسَمَّ الْحَرْبَ خُدْعَةً، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو دھوکہ، فریب اور تدبیر بتایا ہے۔ دیکھیے، کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور قیصر یہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا، جیسے نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، یمن کے بادشاہ کو قیل کہا جاتا تھا، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، چین کے بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا۔ تو یہ الگ الگ القاب ہوا کرتے تھے جن سے ان ملکوں کے بادشاہوں کو پکارا جاتا تھا اور پہچانا جاتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی، کسریٰ کا ملک بھی ختم ہوگا اور قیصر کی بادشاہت کا بھی زوال ہونا ہے، اس کو بھی ختم ہونا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہجری میں کہیے وفات ہوئی، اور آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کی بادشاہتوں کا خاتمہ ہوا، اور یہ ممالک اسلام کے زیر نگیں آئے، خلافت اسلامیہ میں شامل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے بادشاہوں اور بڑوں کو دعوت نامے بھیجے تھے۔ علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے کہ کسریٰ کا جو ہے نا ملک ایک دم ختم کر دیا گیا، اور قیصر کا ملک اور اس کی بادشاہت ختم ہونے میں کچھ دیر لگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط گئے ہیں، آپ کے والا نامے گئے ہیں دعوت کے، اسلام کی دعوت کے ان بادشاہوں کے پاس، تو دوسرے تمام بادشاہوں نے ادب و احترام والا معاملہ کیا، آپ کے قاصدوں، آپ کے ایمبیسڈروں اور آپ کے نامہ بروں کے ساتھ، پیغام لے جانے والوں کے ساتھ۔ لیکن جب کسریٰ کے پاس غالباً حضرت عبداللہ ابن حذیفہ گئے تھے تو اس نے بڑی گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ کو پھاڑ دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس نے میرے والا نامہ کو پھاڑا ہے، چیرا ہے، پھاڑا ہے، ان یمزقوا کل ممزق، اس کی بادشاہت کے بھی چیتھڑے کے چیتھڑے اڑا دیے جائیں۔ اور پھر ایسا ہی ہو، بس تھوڑے سے عرصے میں ایران کا، کسریٰ کا ملک یہ مسلمانوں کے زیر نگیں آیا، اور خود کسریٰ عربی یہ معرب ہے، خسرو پرویز، اردو میں آپ کو خسرو پرویز ملے گا، دوسری زبانوں میں، عربی میں اس کو کسریٰ کہتے ہیں۔ اس کا بیٹا جو ہے نا کسریٰ کا، وہ جو ہے اس پر غالب آ گیا، باپ کو تخت سے ہٹا دیا، تختہ پلٹ دیا، خود حکمراں بن گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا صرف 4 سال کے عرصے میں 10 بادشاہ جو ہے یہ الٹے پلٹے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی۔ تو کسریٰ کا خزانہ بھی آیا اور قیصر کا ملک بھی فتح ہوا۔ کسریٰ کے خزانے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں اور روایات آپ کو تاریخ اسلام میں ملے گی۔ بہت قیمتی خزانہ تھا، ہیرے، جواہرات اور بادشاہ کا تاج، اور مسلمان مجاہدین نے بڑی امانت داری کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچایا مدینے میں۔ حضرت عمر بن خطاب اس کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو کہا قیمتی سے قیمتی چیزیں ہیں، تو کہا کہ ان قوما
ادوا ھذا لامناہ، جس قوم نے کسریٰ کے ملک سے لے کر یہاں تک بڑی امانت داری کے ساتھ یہ ہیرے جواہرات، یہ سونے چاندی پہنچائے ہیں بیت المال تک، وہ بڑے امانت دار ہیں۔ تو حضرت علی یا حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے کہا اور بڑی پوائنٹ کی بات کہی، اور انہوں نے کہا تھا کہ امیر المؤمنین، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال ہے۔ اففت فعفت رعیتک ولو رتعت لرتعوہ، آپ نے بیت المال میں سے، سرکاری خزانے میں سے ایک پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، تو اس کا اثر آپ کے ماتحتوں پر ہے کہ امانت داری کے ساتھ یہ خزانہ آپ تک پہنچا دیا ہے۔ جیسا بڑا ہوتا ہے ویسے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے کے اثرات چھوٹوں پہ پڑتے ہیں، ماتحتوں پر چڑھتے ہیں۔ اگر آپ بھی فساد کرتے، کرپشن کرتے اور قومی خزانے کا غلط استعمال کرتے تو آپ کے ماتحت بھی کریں۔ بڑا اگر کرسی پر ظالم بیٹھا ہے تو ماتحت بھی ظالم بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھو، یہ اثرات بڑوں کے ہوتے ہیں۔ اگر اصلاح ہے، اگر ملک میں درستگی لانی ہے اور ملک میں کرپشن کو ختم کرنا ہے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا ہے، اوپر والوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا، تو نیچے والے خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ، یہ ہو گیا۔ اس میں ایک لفظ ہے وسم الحرب خدا، اللہ کے نبی نے جنگ کو تدبیر بتایا، دھوکہ اور فریب بتایا۔ دیکھو جنگیں جو جیتی جاتی ہے نا، یہ ہتھیاروں کی کثرت کی وجہ سے نہیں اور فوجیوں کی تعداد کی کثرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ٹیکنک، چالاکی، تدبیر اور جاسوسی کے نظام کے مضبوط ہونے، ان چیزوں کی بنیاد پر جنگیں جیتی جاتی ہے۔ چونکہ حضور نے یہ پیشین گوئی کی کہ کسریٰ کے خزانے بھی آئیں گے اور قیصر کے خزانے بھی آئیں گے، ظاہر سی بات ہے جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، تو اشارہ کر دیا کہ کوئی معاہدہ ہو گیا تو اس کی معاہدت شکنی نہیں کرنی ہے۔ کوئی بات ہو گئی ہے، اس بات پر پورا اترنا ہے، وعدے کے خلاف نہیں کرنا ہے، عہد کے خلاف نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب جنگ چل رہی ہو دشمن سے تو پھر اس وقت چالوں سے کام لیا جاتا ہے اور تدبیر سے کام لیا جاتا ہے، ٹیکنیک اپنائی جاتی ہے، جنگیں اس بنیاد پر جیتی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سیرت پڑھیں گے تو یہ ٹیکنیکیں اپنائی ہیں دشمن کو مرعوب کرنے کے لیے، دشمن پر اپنا روب ڈالنے کے لیے، اور صحابہ نے بھی اپنائی۔ اللہ کے نبی نے غزوہ احد میں ابو سفیان کے ساتھ اسی طرح کی تدبیر اپنائی تھی کہ اس کے حوصلے پست ہو گئے، وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ حضور نے ایک آدمی کو کہا کہ یہ کہنا اس سے، اور اس آدمی نے ویسی باتیں کہی کہ وہ تو محمد اور اس کے ساتھی زخمی تو ہوئے ہیں لیکن اب وہ اندر جل بھن رہے ہیں، تمہیں کچا کھا جائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا بھائی چلو واپس چلو، دوبارہ حملہ نہیں کرنا۔ اور غزوہ خندق میں بھی اللہ کے نبی نے اسی الحرب خدعہ تدبیر چلی۔ ایک صحابی جو نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ یہودیوں اور قریش مکہ، ان کے درمیان جو اتفاق ہے نا، الائنس ہے ان کا، اس کو توڑو آپ۔ اور ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا لوگوں کو کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے یہودیوں سے جا کر کہا کہ قریش مکہ جو ہے نا تمہارے ساتھ دھوکہ کر لیں گے، پیٹھ پیچھے خنجر گھوم دیں گے، اس لیے جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان سے بات پکی کرنا، بات پکی کرنے کے لیے کہنا کہ تم اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس گروی رکھ دو۔ یہودیوں سے کہا۔ پھر قریش مکہ کے پاس گئے اور ان سے یہ کہا کہ یہودی بہت خطرناک لوگ ہیں اور تم سے تمہارے لوگ گرہن رکھیں گے، گروی رکھیں گے، اور گروی رکھنے کے بعد پھر تمہارے ساتھ برا معاملہ کریں گے، اس لیے ان سے ہوشیار رہنا۔ اب دونوں میں شک ڈال دیا اور پھر اس کی وجہ سے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے غزوہ موتا میں اسی طرح کی ٹیکنک چلی، 3000 لشکر سامنے 1,00,000 لشکر رومیوں کا، حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ 3 لوگ بڑے بڑے شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اپنے قیادت کا اپنے ہاتھ میں لیا، اور پھر جب جنگ دوبارہ شروع ہوئی نا تو اس میں جو جنگی لڑی جاتی تھی نیچے، اس میں 5 ٹکڑیاں ہوتی تھی لشکر کی، میمنہ دائیں جانب والی بٹالین، میسرہ بائیں جانب کی بٹالین، قلب بیچ کی بٹالین، اور مقدمہ ہراول دستہ جو ہوتا ہے آگے کا وہ، اور پھر ساقہ پیچھے جو بٹالین ہوتی ہے۔ اس طرح 5 لشکر کی بٹالینیں ہوتی ہیں، ٹکڑیاں ہوتی ہیں مجاہدین کی۔ تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ معاملہ تھوڑا ڈینجر ہے، خطرناک ہے، انہوں نے یہ بٹالین جو ادھر ادھر کھڑی تھی ان کو بدل دیا، ادھر والوں کو ادھر ڈال دیا، ادھر والوں کو ادھر دیا، آگے والوں کو پیچھے، پیچھے والوں کو آگے۔ اب جب دوبارہ جنگ شروع ہوئی نا
تو سامنے 1,00,000 کا لشکر جو رومیوں کا تھا، انہوں نے سوچا کہ نئی کمک آ گئی، نئی لوگ، نئے لڑنے والے دکھ رہے ہیں، ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس طرح انہوں نے جنگ جیتے خالد بن ولید نے۔ تو جنگوں میں یہ چلا جاتا ہے، کبھی کبھی نفسیاتی جنگ لڑنی پڑتی ہے،